ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صلوات. قرآن مقدس یوں تو ہر سورہ اہمیت کا حامل ہے، مگر یہ قرآن کا تیسرا سورہ ہے کہ اس سورے کو سورہ آل عمران کہا جاتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ یہ سورہ عمران ہے، بلکہ یہ سورہ آل عمران ہے۔ پورے قرآن مقدس میں ایک ہی سورہ ہے کہ جو مکمل آل سے شروع ہوتا ہے، اور وہ ہے آل عمران۔ یعنی نام ہی آل عمران قدرت نے رکھا تاکہ زمانہ پہچان لے کہ وہ عمران کون ہے جس کی یہ آل ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ وہ کون عمران ہے جس کی یہ آل ہے کہ اس آل کے نام سے قرآن میں سورہ رکھا گیا، سورہ آل عمران۔ تو پہلے انسان اور خاص طور پر مسلمان عمران کو تلاش کرے، پھر آل کو تلاش کرے، اور یہ سوچے کہ وہ آل کتنی اہم ہے، وہ عمران کتنا اہم ہے کہ جو قرآن کا حصہ بن گیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ میں بڑی اہم بات ہے، وہ آل بھی اہم ہے، وہ عمران بھی اہم ہے۔ سورہ عمران ہی نہیں ہے، آل عمران، عمران کی آل کا سورہ، عمران کی آل کا سورہ۔ سوچیں وہ آل کتنی پاکیزہ تھی کہ اللہ نے اس کے نام کو سورے کی حیثیت دی، تاکہ جب جب سورہ پڑھا جائے تو عمران بھی سمجھ میں آ جائے، آل عمران بھی سمجھ میں آ جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ عمران بھی سمجھی جائے اور آل عمران بھی سمجھی جائے کہ وہ کون سی آل ہے، وہ کون سا عمران ہے کہ جس عمران کی آل کو خدا اتنی اہمیت دے رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ دونوں کا کوئی نہ کوئی دونوں کا کام ہے اسلام کے اندر. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. توجہ فرمائیں بھائی، ایک سلسلہ ہے، ایک گفتگو ہے. ورنہ اگر ایک کا کام ہوتا تو ایک ہی کا ذکر ہوتا. اگر عمران ہی کا کام اسلام میں اہم ہوتا تو صرف عمران کا تذکرہ ہوتا. وہ صرف عمران کا ذکر نہیں کر رہا ہے بلکہ آل عمران کا ذکر کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران کا بھی کوئی کارنامہ اسلام کے لیے ہے اور آل کا بھی کوئی کارنامہ اسلام کے لیے ہے. جب آپ تلاش کریں گے تو ایک منزل پہ پہنچیں گے کہ عمران کا کام ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. آل کا بھی کام ہے اور عمران کا بھی کام ہے. اور جب آپ تلاش کریں گے اور جائیں گے ڈیپ میں، گہرائی میں، تو اس گہرائی میں جانے کے بعد ایک نتیجے تک پہنچیں گے. عمران کا کام تھا، عمران کا کام تھا اسلام کو قائم کرنا، اور آل کا کام تھا اسلام کو بچانا. قائم کرنے والے کو عمران کہتے ہیں، اسلام کے بچانے والے کو آل عمران کہتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. میرے ساتھ رہیں. قائم کیا جس نے دین کو قائم کیا، جس نے دین کا تحفظ کیا، جس نے دین کو بچایا، وہ عمران ہے. یا لفظ بدلتا ہوں، دین کے لانے والے کو محمد کہتے ہیں. تصور ہے، دین کے لانے والے کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. جو مصطفیٰ کو بچائے وہ عمران ہے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، ارے توجہ فرمائے. جو مصطفیٰ کو بچائے وہ عمران ہے، جو دین کو بچائے وہ آل عمران ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میرے ساتھ رہیں. اذان عالیہ میں پھر اس جملے کو رکھیے گا کہ دین مصطفیٰ کو بچانے والا، مصطفیٰ کو محفوظ رکھنے والا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفظ دینے والا عمران ہے. عمران وہ جس نے دین کو تحفظ دیا نہیں، عمران وہ کہ جس نے محمد کو تحفظ دیا، محمد کو بچایا. جس نے محمد کو بچایا وہ عمران ہے. اور محمد کیا لے کے آئے تھے؟ محمد دین لے کے آئے تھے. پیغمبر دین لے کے آئے تھے. جو محمد کو بچائے وہ عمران ہے، جو دین کو بچائے وہ آل عمران ہے. قرآن نے آواز دی، ہم نے عمران کو بھی سلام کیا ہے، آل عمران کو بھی سلام کیا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. آل عمران، سورہ کا نام ہے آل عمران. آل عمران، عمران کی آل، عمران کی آل یعنی دین کو بچانے والی آل ہے اور مصطفیٰ کو بچانے والے عمران ہے. اب تلاش کرو کہ وہ عمران ہے کون جس نے محمد کو بچایا ہے. جس نے محمد کو بچایا وہ کون ہے؟ کہا صاحب ایک ہی آدمی ہے جس نے محمد کو بچایا اور وہ ہے علی کا باپ. اور توجہ کیجئے نا میں کیا کہہ رہا ہوں. جس نے محمد کو بچایا ہے وہ علی کا باپ ہے، وہ علی کا باپ ہے. چاروں طرف دشمنوں میں گھرے ہوئے محمد کو کمال تک پہنچانے والی ذات کو ابو طالب کہتے ہیں. ارے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. میرے ساتھ رہیں.
بھئی نعرہ لگائیں تو بلند آواز سے لگائیں. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. عمران نے محمد کو بچایا. عمران نے محمد کو بچایا. محمد کو بچانا آسان کام نہیں تھا. محمد کو، جملہ سنیے گا، محمد کو رسول عمران نے نہیں بنایا ہے، اللہ نے بنایا ہے. تو جس نے بنایا ہے وہی بچائے. ابو طالب کا محمد کو بچانا خدا کا کام ہے. وہ کام کیا ہے جو خدا کو کرنا چاہیے. جو خدائی کام کو انجام دے اسے ابو طالب کہتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. توجہ فرمائے بابا، توجہ فرمائے. پیغمبر بنانے والا کون ہے؟ بھئی پیغمبری کس نے سپرد کی ہے مصطفیٰ؟ اللہ نے. تو اللہ کا کام ہے کہ وہ بچائے، وہ بچائے. یہ خدائی کام تھا، یہ خدائی کام تھا. خدا کا کام تھا کہ جسے ابو طالب نے انجام دیا. اللہ نے آواز دی کہ میں کبھی بھی کسی کا احسان نہیں رکھتا. اور ابو طالب نے اگر میرے محمد کو بچایا ہے تو مجھ پر احسان کیا ہے. اور میرا مزاج ہے حل جزاء الاحسان. ایک صلوات تو پڑھے محمد و آلہ. توجہ ہے علی والا. یہ کام خدا کا کام تھا کہ وہ مصطفیٰ کو بچاتا، تحفظ دیتا پیغمبر کو اور پیغمبر کو بچائے رکھتا. یہ کس کا کام تھا؟ یہ کام اللہ کا تھا. مگر اللہ کا جو کام تھا وہ انجام دیا ابو طالب نے. وہ انجام کس نے دیا؟ ابو طالب نے. اگر آپ کسی پر احسان کریں، آپ کسی پر احسان کریں یا کوئی آپ پر احسان کریں تو آپ چاہتے ہیں کہ کچھ بدلہ دیا جائے. ارے غور تو کریں، غور کریں بھائی. کچھ بدلہ دیا جائے. آپ چاہیں گے کہ نہیں چاہیں گے کہ ہم پر احسان کیا ہے؟ یہ تو آج کا زمین فروش انسان ہے کہ جو احسان کرتا ہے اسی کو نقصان دیتا ہے. ارے صلواتوں پڑھے محمد والے. اللہ اکبر. اللہ. جو احسان کرتا ہے اسی کو نقصان پہنچاتا ہے. یہ آج کے انسان کا مزاج ہے. مگر الہی مزاج کیا ہے؟ یہ اللہ پر احسان ہے ابو طالب کا. ابو طالب کا احسان ہے اللہ پر کہ انہوں نے اسے بچایا جو دین لے کے آیا تھا. ارے غور تو کرے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اسے بچایا کہ جو دین تشریف لے کے آیا تھا. تو یہ بچانا کار خدائی ہے کہ نہیں ہے؟ خدا کا کام تھا جو ابو طالب نے انجام دیا. تو اب طے کر کے بتاؤ یہ احسان ہے کہ نہیں ہے؟ کہ یہ احسان ہے. اچھا میں احسان کا بدلہ، مجھ پر کوئی احسان کرے تو میں بدلہ دوں گا اپنی بساط بھر. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ارے کیا کہہ رہا ہوں؟ غور تو کرے. میں احسان کا بدلہ دوں گا اپنی بساط بھر. کیا خیال ہے نقوی صاحب؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. توجہ فرمائے. میں مجھ پر کوئی احسان کرے تو میں اگر احسان کا بدلہ دینا چاہوں اور چکانا چاہوں تو اپنی بساط بھر ہی کروں گا نا. جتنی جس کی طاقت ہوتی ہے وہ اسی طاقت بھر بدلہ دیتا ہے. ارے غور تو کریں. جس کی جتنی طاقت ہوتی ہے وہ اسی طاقت بھر بدلہ دیتا ہے. ارے اللہ کی طاقت کا آج تک کسی کو اندازہ نہیں ہے. جب خدا بدلہ دے گا تو اپنی طاقت کے مطابق
بک دے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بہت دور لے جاؤں گا، بہت دور لے جاؤں گا. جب خدا بدلہ دینا چاہے گا تو خدا اپنی طاقت بھر بدلہ دے گا، اور اس کی طاقت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی اندازہ نہیں ہے. بدلے کی حیثیت یہ ہے حل جزاء الاحسان. ہائے ہائے، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہے. احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہے. اچھا، ابھی میں نے عرض کیا کہ یہ عہد عجیب ہے کہ کسی پر احسان کیجئے تو وہی نقصان دینا چاہتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی انسان کی انسانیت کی حد سے نکل گیا. جو جتنا انسان ہوتا ہے وہ اتنا احسان مانتا ہے. احسان وہی نہیں مانتے جن کے یہاں کوئی شرارت ہوتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بلند آواز سے، بلند آواز سے. میں لفظ استعمال کر رہا ہوں اور مجھے یاد آتا ہے کہ شاید 20 برس پہلے میں نے ایک شعر اسی منبر سے پڑھا تھا، انہی مجلسوں میں آج پھر پڑھتا ہوں. اچانک مجھے یاد آ گیا ہے کہ شریف آدمی احسان کا بدلہ احسان سے دیتا ہے، اور کمینہ احسان کا بدلہ نقصان سے دیتا ہے. کمین آدمی کتنا بھی دولت مند ہو جائے وہ شریف نہیں ہو سکتا. کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ کمین انسان جس کو فطرتاً کمینہ ہے، وہ کتنا بھی بڑا ہو جائے، کتنا بھی دولت مند ہو جائے، وہ کبھی شریف نہیں ہو سکتا. اور شریف کتنا بھی فقیر ہو جائے. ارے غور ہی نہیں کیا میں کیا کہہ رہا ہوں. ارے صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد. اللہ اکبر، اللہ اکبر. شریف انسان کتنا بھی غریب ہو جائے وہ کبھی کمینے پن پر نہیں اترے گا. اور کمینہ آدمی جتنی دولت ملتی جائے گی پڑوسیوں کو نقصان پہنچائے گا، تاکہ احساس رہے ہم مالدار ہیں. مالداری یہ نہیں ہے کہ تم کسی کو ستاؤ، مالداری یہ ہے کہ دوسروں کو سکون پہنچاؤ. جو دوسروں کو، جملہ سن لیں، جو دوسروں کو سکون پہنچاتے ہیں ان کی نسلیں سکون میں رہتی ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. علی مولا، علی مولا. اللہ اکبر، زندہ باد. کمین انسان اگر دولت پا جائے تو دولت کی فراوانی اسے شریف نہیں بنا دیتی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دیکھیے بلند آواز سے صلوات پڑھتے جائیں. آج کچھ چیزیں ہیں جو بیان کریں گے. دولت جتنی بڑھتی جائے اگر آدمی مزاجن کمینہ ہے، ارے غور نہیں کیا، بہت بڑا جملہ ہے، مزاجن کمینہ ہے تو اسے شرافت کا لباس کوئی نہیں دے سکتا. اور اگر شریف ہے تو وہ کبھی کمینوں کی صف میں آ نہیں سکتا. مصرع سن لیں اور زندگی بھر یاد رکھیں. آج سے شاید 20-22 سال پہلے اسی منبر پہ اسی پروگرام میں نے پڑھے تھے، آج پھر پڑھ دیتا ہوں. اچانک مجھے یاد آ گئے کہ جب کمینے عروج پاتے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں نا، جب کمینے، ارے دوسرا مثال سن لیں، جب کمینے عروج پاتے ہیں
اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. جب کمینے عروج پاتے ہیں اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. کتنے کم ظرف ہیں یہ غبارے. جب کمینے عروج پاتے ہیں اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. کتنے کم ظرف ہیں یہ غبارے. چند سانسوں میں پھول. ارے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. چند سانسوں. ہائے 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 ہائے. ایک جملہ ذہن میں آ گیا ہے، عرض کر دوں. غبارہ پھولنے کے بعد کتنا بھی اچھا لگے مگر بچوں کا کھلونا ہی ہوتا ہے. ارے صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد پر. بچوں کا کھلونا ہوتا ہے اور ذرا سی ٹھیس لگنے پہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کی دلیل سنتے چلیں. جب تاریخ کے بدترین لوگوں کو اقتدار ملا، جب تاریخ کے بدترین لوگوں کو اقتدار ملا تو انہوں نے جمعے کی نماز بدھ میں پڑھائی. ہائے 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 ہائے. ارے توجہ فرمائے. علی حیدر قیامت میں خدا انسان کا کردار دیکھے گا. عدو مرتضی جمعہ پڑھا دے گا کسی دن بھی، نہ وہ اتوار دیکھے گا نہ وہ بات پوری ہو گئی صاحب. علی 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 حیدر حیدر حیدر. غور فرمایا آپ نے. ارے جزاک اللہ. زندہ باد. کہ اگر تاریخ کے بدترین انسانوں کو حکومت مل جائے تو وہ جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دیں گے اگر مل جائے. اور تاریخ کے شریف ترین لوگ برستے تیروں میں نماز پڑھ کے بتائیں گے. ارے نماز پڑھنے والا کون ہے؟ قائم کرنے والا کون ہے؟ نعرہ حیدری. زہرا کے شوہر، زہرا کے شوہر، حسنین کے بابا، حسنین کے بابا، ایما کے سمندر، ایک عرش بری پر، شعبہ میشر، ساقی کوثر، روزے پہ بلا لے ہم تیرے حوالے، سورج کو نکالے معراج کی زینت. نعرہ حیدری. بلند آواز سے جواب، بلند آواز سے دیں. جزاک اللہ. ارے جوانوں اس وراثت کو سنبھالو. اس عمر میں نعرہ لگا رہے ہیں. اگر دل میں محبت نہیں ہے تو یہ جوش کبھی آتا ہی نہیں ہے. یہ جوش انہی کو آتا ہے جن کے دلوں میں علی ہوتا. ہائے ہائے ہائے. جن کے دلوں میں. ارے میر انیس رحمت اللہ علیہ کا بند یاد آ گیا، میں پڑھ دیتا ہوں. یہ نعرے ہر ایک نہیں لگاتا، وہی لگاتا ہے جس کے دل میں محبت کروٹیں لیتی ہے. یا علی ہر ایک نہیں کہتا. ارے پہلے علی سے محبت کرنا سیکھو پھر یا علی کہنا سیکھو. میں تمہیں فون کر کر کے پریشان تھے ہم. خیر میں عرض کر رہا تھا کہ پہلے علی سے محبت کرنا سیکھو پھر یا علی کہنا سیکھو. ارے ہمارے بچوں کو، ہم اپنے بچوں کو یا علی کہنا سکھاتے نہیں ہیں. آئے ہائے آئے ہائے آئے. علی نے غور ہی نہیں کیا. ہم اپنے بچوں کو یا علی کہنا سکھاتے نہیں ہیں. دادی جب گھٹی پلاتی ہے
تو یا علی کہتی جاتی. یا علی کہہ کہہ کے گھٹی پلائی جا رہی ہے تو یہ بچہ مرنے مر جائے گا مگر علی کو نہیں بھولے گا. میر انیس فرماتے ہیں، میر انیس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آئے زباں پر نام علی ولی کا جب. دوسرا مصرع سن کے زمین پہ نہیں رہیں گے، وہ ترکیب ہے مصرے کی. آئے زباں پر نام علی ولی کا جب. دوسرا مصرع پڑھ دوں. آئے زباں پر نام علی ولی کا جب، ہونٹوں کو چاٹتی ہے زباں اور زباں کو لب. بلند آواز سے، بلند آواز سے. بہت بڑی بات ہے. حاضر کرتا آئے زباں پر نام علی ولی کا جب. کیا ترکیب ہے، کیا زبان ہے، کیا زبان ہے. آئے زباں پر نام علی ولی کا جب، ہونٹوں کو چاٹتی ہے زباں اور زباں کو لب. خوف و ہراس، رنج و علم، صدمہ و تاب. چوتھا مصرع سنیں گے، بہت محاکاتی قسم کا ہے. خوف و ہراس، رنج و علم، صدمہ و تاب، آتے ہی ان کا نام ہوا ہو گئے یہ سب. ہائے ہائے، آتے ہی ان کا نام ہوا ہو گئے یہ سب. دل نے خفی کہا تو زبان جلی کہا، عقدے ہزار کھل گئے جب یا علی. دعا کی ضرورت ہے. ایک مل جل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. پھر ایک بار صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. چلیں، دو باتیں مجھے یاد آ گئی ہیں، وہ پھر میں کبھی بھول جاؤں لہذا میں ذکر کرتا ہوں. باقر صاحب تشریف رکھیں. ہاں بس یہیں بیٹھ جائیے آپ. علی مولا، علی مولا. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا. اللہم کسی مومن کے، ابھی یہ دو اعلان ہیں، ایک اعلان ایک دعا. کسی مومن کے 1000 روپے گرے ہیں. ایک مومن کے 1000 روپے گرے ہیں اور وہ دوسرے مومن کو ملے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. توجہ فرما رہے ہیں؟ ہاں ہاں سمجھو. ایک مومن کے 1000 روپے گرے اور دوسرے مومن کو وہ 1000 روپے ملے. اس مومن نے ذمہ دار مومن کو دیے. اس ذمہ دار نے مجھ سے کہا کہ آپ منبر سے اعلان کر دیں. ارے لوگ باغ فدا کھا گئے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا. چلے جائیں گے، چلو ذرا سبق. علی مولا، علی مولا، علی مولا،
بے شک بے شک کمینہ ایک نہ بولا علی مولا کمینہ ایک نہ بولا حلالی جھوم کر بولا علی مولا علی مولا حیدری سیدہ کے قاتلوں پر لعنت بے شمار لعنت بے شمار لعنت بے شمار لعنت اور اس کی تصدیق بھی ہوئی کہ کسی کے گرے ہیں پرویز صاحب کی دکان پر وہ مومن گئے جن کے پیسے گرے تھے اور انہوں نے کہا کہ میرے گرے ہیں اور ایسے ایسے ہیں ہاں اب وہی پہچان بتا کر نسیم البھائی سے وہ پیسے لے لیں اور یہیں سے پتا چلتا ہے ہم خیانت کرنے والے نہیں ہیں امانت دار ہیں ہمارے جد بھی امانت دار تھے دلیل سن لو بھیا ایک صلوات تو پڑھے محمد والے دلیل سن لو دلیل عرض کرتا چلوں زندگی بھر یاد رکھنے کے لیے جب پیغمبر نے ہجرت فرمائی تو علی علیہ السلام سے کہا علی ان امانتوں کو دے کے آنا ارے غور نہیں برائے ہائے ہائے میں کہتا ہوں کہ پیغمبر آپ نے 2 دن پہلے دے دیے ہوتے میں نہ بتاتے کہ میں کل جاؤں گا میں ہجرت کروں گا نہیں بتاتے آپ دے دیتے نہیں نبی نے اپنے بات کے لیے بتایا کہ آج تک میں امین ہوں میرے بعد علی امین ہے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر توجہ ہے آپ کی اللہم صلی اللہ نسیم الحسن باقری صاحب کے پاس جو میرے بھائی ہیں ایک وہ امانت رکھی ہوئی ہے جس کے ہوں وہ پہچان بتا کے لے لیں ورنہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اگر کوئی نہیں آئے گا تو میں وہاں میں لفظ بدل رہا ہوں شہید کے سپرد کر دیں گے شہید کے سپرد کر دیے جائیں گے بہرحال امانت ان کے پاس ہے دوسری جو میں دعا کرنا چاہتا ہوں کہ 3 گروہ اس وقت کھانا کھلا رہے ہیں ایک دائیں طرف ہے ارے ایک سامنے ہے اور ایک بائیں طرف ہے خدا ان کے رزق میں اضافہ فرمائے یہ شہید کے مہمانوں کو زائرین نہیں کہہ رہا ہوں شہید کے مہمانوں کی مہمانداری کر رہے ہیں خدا انہیں بہت نوازے اور ظاہر ہے جب شہید والوں کو نہیں نوازے گا تو پھر کسے نوازے گا صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر بس توجہ فرمائیں پھر ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر سورہ ہے سورہ آل عمران سورہ آل عمران سورہ آل عمران میں پروردگار عالم نے میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ اللہ نے سورہ بھی رکھا تو آل عمران سورہ بھی رکھا تو آل عمران پھر ایک آیت پڑھ دیتا ہوں ایک صلوات پڑھے محمد والے ہو ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ارے بے شک اللہ نے چن لیا ہے ہدایت کے لیے آدم کو نوح کو آل ابراہیم کو اور آل عمران کو آل عمران کو چن لیا ہے آل عمران کو چنا ہے تو جسے قدرت چن لے وہ آل محمد ہے وہ آل عمران ہے یہاں پر ایک بحث چھوٹی سی کرتے چلیں کہ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین بے شک اللہ نے چن لیا ہے منتخب کر لیا ہے ہدایت کے لیے آدم کو نوح کو
اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو. تو یہ 4 مرحلے ہیں. ایک مرحلہ ہے آدم کو چنا، دوسرا مرحلہ ہے نوح کو چنا، تیسرا مرحلہ ہے ابراہیم کی آل کو چنا. آل کو چنا اور ابراہیم کی آل کے بعد صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ارے میں کہاں لے جا رہا ہوں بھائی، کہاں لے جا رہا ہوں؟ ایک ہی جملے میں بہت دور لے جاؤں گا. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحً، بے شک اللہ نے آدم کو چنا، دوسرے مرحلے میں نوح کو چنا، تیسرے مرحلے میں آل ابراہیم کو چنا، چوتھے مرحلے میں آل عمران کو چنا. جبکہ جو آل عمران ہے وہ آل ابراہیم ہے. آل ابراہیم تو ہے نا، مگر چونکہ منصب بدلا تھا. نہیں، اللہ نے آدم کو چنا کہ جو پہلا انسان ہے، اور جناب نوح آدم ثانی ہے، اور اس کے بعد آل ابراہیم ہے. آل ابراہیم کو چنا تو آل ابراہیم تک نبوت ہے. اور اللہ آپ کہہ رہا ہے کہ میں نے آل عمران کو بھی چن لیا ہے. تو چونکہ منصب بدلا ابراہیم کی آل میں اللہ نے نبوت و ایمان، نبوت اور رسالت جب تک رکھی، جب تک کہا ہم نے آل ابراہیم کو چنا، اور جب امامت کی بحث شروع ہوئی تو کہا ہم نے آل عمران. بس صلوات اللہم صلی. ذرا اس سے کمزور آواز میں صلوات پڑھ سکتے ہو تو پڑھیں. ہاں کوئی بات نہیں. اللہ نے آل عمران کو چن لیا، اور یہ آیت ہے سورہ آل عمران کی. اب آیت کا نمبر بتا رہا ہوں. آیت کا نمبر ہے 110. ارے نہیں، غور نہیں کیا. 110. ارے توجہ تو فرمائے. اور 110 نمبر ہے میرے مولا علی علیہ السلام کا. کمال ہے، آیت نمبر 110 میں ذکر کر رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس. ارے تم امت خیر ہو کہ اللہ تمہیں لایا ہے تاکہ تم لوگوں کی ہدایت کرو، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. ارے دنیا تلاش ایمان میں ہے. آل عمران کو قرآن مومن کہہ رہا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. دنیا کا کیا مقابلہ ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم امت خیر ہو، تم امت خیر ہو کہ تم امر بالمعروف کرتے ہو، نیکیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. کیا کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے کہ اچھائیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اور تم اللہ پر کیا ہے؟ ایمان رکھتے ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں معلوم ہے امر بالمعروف کیا ہے، انہیں معلوم ہے کہ برائی کیا ہے. ہائے ہائے، برائی کیا ہے. ہمارا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسے کچھ نہیں پتا ہوتا کہ اچھا کیا ہے، یا ہوتا ہے اسے پتا ہو؟ نہیں ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے. ہمارے بچوں کو پتا نہیں ہوتا، مگر یہ جو آئے ہیں انہیں معلوم ہے اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، اور ایمان بھی اللہ پر رکھتے ہیں. اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں. لفظ بدل رہا ہوں.
آیت بدل رہا ہوں. ارشاد ہوتا ہے اخرجکم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ کہ جس نے تمہیں ماؤں کے شکموں سے اس عالم میں نکالا کہ تمہیں کسی شے کا علم نہیں تھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ہائے ہائے ہائے. یہ خطاب کس سے ہے؟ انسانوں سے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا کہ اللہ نے تمہیں، یہ سورہ بقرہ ہے، تمہاری ماؤں کے شکموں سے اس عالم میں نکالا کہ تمہیں کسی شے کا علم نہیں تھا. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور اس نے تمہارے لیے کان بنائے، آنکھیں بنائی، دل بنائے تاکہ تم شکر گزار ہو سکو. ارے آنکھیں تماشا دیکھنے کے لیے نہیں بنی ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. آئے آئے. دو چیزیں ہوئی، ایک وہ ہیں کہ جو جاہل پیدا ہوتے ہیں، اور ایک وہ ہے کہ جو عالم پیدا ہوتے ہیں. عالم پیدا ہونے والے یا جاہل پیدا ہونے والے عالموں کے برابر نہیں ہو سکتے. عالم عالم ہے، جاہل جاہل ہے. اما جاہل کو کوئی یاد نہیں کرتا، عالم کو سب یاد کرتے ہیں. بات تو ہو گئی مگر شاید ہم پہنچا نہ سکے. جاہل کو کوئی یاد نہیں کرتا، عالم کو سب یاد کرتے ہیں. اگر یقین نہ آئے تو سوچو کہ ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی جاہل کی یاد منانے نہیں آئے ہیں. ارے صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد. اللہ اکبر. اللہ علی 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 علی. بلند آواز سے، بلند آواز سے. جبریل کا ٹیچر، میری قبر کے اندر، میری قبر کے باہر، من کنت مولا، میرے نبی نے بولا جس کا میں ہوں اس کے مولا. من کنت مولا، علی علی من کنت مولا. علی علی. آپ نے غور فرمایا، جاہل مرنے کے بعد مر جاتا ہے، عالم مرنے کے بعد جاہل کی یاد نہیں منائی جاتی، عالم کی یاد منائی جاتی ہے. نہ جانے کتنی قلم میں طاقت تھی. ارے غور نہیں کیا آپ نے. یاد رکھے شہید نے قلم سے جہاد کیا، شہید نے قلم سے جہاد کیا، اور تلوار سے بھی جہاد ہوتا ہے، مگر دونوں میں بڑا فرق ہے. غور کریں گے، دونوں میں تلوار سے بھی جہاد ہوتا ہے اور قلم سے بھی. ایسا جملہ کہوں گا زمین پہ نہیں رہو گے. شمشیر سے بھی جہاد ہوتا ہے اور قلم سے بھی جہاد ہوتا ہے، مگر دونوں میں فرق ہے. شمشیر سے جب جہاد ہوتا ہے تو سر کٹتا ہے. ارے نہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں، دوسرا جملے کا آدھا حصہ میں نے بچا لیا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کس قدر متوجہ ہے. شمشیر تلوار سے جب جہاد ہوتا ہے تو سر کٹتا ہے، اور جب قلم سے جہاد ہوتا ہے تو نسلیں کٹتی ہے. ارے غور کرے میں کیا کہہ رہا. اللہ اکبر. صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد پر. مداد العلماء افضل من دماء الشہداء. مداد العلماء افضل من دماء الشہداء. علماء کے قلم کی روشنائی شہیدوں کے خون سے افضل ہے. میدان جنگ میں شہادتیں دینے والے ان سے کہیں افضل ہے.
ان کے علماء کے قلم کی روشنائی، غور تو کریں، ان کے قلم کی روشنائی، اس کی وجہ یہ ہے کہ شہیدوں کا کارنامہ مقتل میں قتل کے بعد دفن ہو جائے، اگر علماء کا قلم لکھنے والا نہ ہو، یہ لکھتے جاتے ہیں، زندگی ملتی جاتی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بھائی بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ قلم چلاتے ہیں، مردہ واقعات زندہ ہو جاتے ہیں، کتابوں کے سینے میں وہ واقعات رہ جاتے ہیں، ذہن بھول سکتے ہیں مگر کتابیں نہیں بھولتی۔ 100 برس کے بعد بھی اگر کتاب سامنے آ جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ لکھنے والا کیسا تھا، لکھا کیا کیا ہے۔ شہید ثالث علیہ الرحمہ علماء کی اس فہرست میں ہے کہ جنہوں نے دین بچایا ہے۔ لفظ بدل دوں، اگر پہنچ سکے تو پہنچ جائیں۔ دین بیچنا اور ہے، دین بیچنا اور ہے، دین بچانا اور ہے۔ شہید نے سر دیا ہے مگر دین کو بچا لیا۔ دین نے آواز دی کہ تم نے میری مدد کی ہے تو خدا تمہیں ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ ہر سال لوگ آتے ہیں، چونکہ میرا مزاج بھی کچھ اس طرح کا ہے کہ میں جب یہ مجلس پڑھتا ہوں شہید علیہ الرحمہ کی تو تذکرہ شہید ضرور کرتا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ شہید کا تذکرہ اگر ان مجلسوں میں نہیں ہوگا تو پھر کہاں ہوگا؟ چاہے تھوڑا تھوڑا ہو مگر ہونا چاہیے، تاکہ پتہ تو چلے ہم کس کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ ہم دین بچانے والے کی بارگاہ میں آئے ہیں، اور قرآن کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم دین کی مدد کرو گے، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ علماء نے کہا کہ یہاں اللہ کی مدد کے معنی ہے، کون کر سکتا ہے اللہ کی مدد؟ میاں آپ بتائیے، ارے اللہ کوئی کمزور ہے، مجبور ہے؟ ابے مدد کی جاتی ہے کمزوروں کی، مدد کی جاتی ہے مجبوروں کی۔ اللہ نہ تو مجبور ہے نہ کمزور ہے، تو اللہ کی مدد کیا مطلب ہے؟ اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، سورہ محمد کی 7ویں آیت۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں کو میدان میں جما دے گا۔ ارے غور کریں بھائی، غور کریں۔ اور یہاں پر علماء نے لکھا کہ اللہ کی مدد کوئی نہیں کر سکتا مگر اللہ کی مدد سے مراد اس کے دین کی مدد کرنا ہے، اس کے دین کی مدد کرنا ہے۔ یعنی قلم سے شہید نے دین کی مدد کی، دین کی مدد کرنے کی جزا میں شہید آج بھی زندہ ہے، اور ہر سال لوگ آتے ہیں، مجلسیں کرنے نہیں آتے، زیارت کرنے آتے ہیں۔ بس زیارت اسی کی ہوتی ہے جو زندہ ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور ایک بات کہتے چلیں، وہاں کیوں بیٹھ گئے، ادھر آ جاتے ہیں امیر صاحب۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اچھا، 2 اعلانوں کے بعد ایک اعلان اور کر دیں نسیم بھیا، اگر آپ برا نہ مانیں تو، چونکہ آپ ناظم ہیں، اناؤنسر ہیں، یہ مائک آپ کے ہاتھ میں ہے، تو ایک یہ مستورات سے ہم یہ گزارش کریں گے کہ آئندہ ایسے نہ بیٹھے کہ مردوں کو گھیر لیں۔ مستورات کے نرغے میں ہیں اس وقت آپ لوگ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
تو یا تو انتظامیہ ایسا کرے کہ ادھر بھی ایک قنات لگا دے اور ادھر بھی ایک قنات لگا دے، یا ایسا کرے مستورات ایک طرف، مرد لوگ ایک طرف. آپ اپنی مجلس سنیے، یہ اپنی مجلس سنیں گے، آپ اپنی عبادت کیجئے، یہ اپنی. تو اس طرح کا اختلاط میرا خیال ہے کہ بہت اچھا نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے. محتاج دعا، محتاج دعا. اور یہ ہماری ذمہ داری ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ہم یہ لباس پہنے ہوئے ہیں، لہذا بنیادی طور پر اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو میں عرض کر رہا تھا کہ شہید نے مدد کی، دین کی، قلم کے ذریعے. احقاق الحق کا آپ نے نام سنا ہے، شہید کی بڑی مناظرے کی کتاب ہے. جانتے کتنے دن میں لکھی؟ 7 مہینے میں. 7 مہینے میں یہ کتاب لکھی، اور اس میں لکھتے ہیں مقدمے میں کہ میں نے یہ کتاب 7 مہینے میں پوری کی، لیکن ان 7 مہینوں میں دن شامل ہیں، راتیں شامل نہیں ہیں. ارے صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد پر. راتیں اس میں شامل نہیں ہے. میں نے دن میں ورک کیا ہے. اور تب اتنی موٹی کتاب ہے، اور اب تو احقاق کی تقریباً 42 جلدیں آ گئی ہیں. اسی کے شہید نے وہ کتابیں دیکھ کے نہیں لکھی ہے، اپنے حافظے پہ بھروسہ کر کے لکھی ہے. ارے علی کے غلام ایسے ہوتے ہیں. جب غلام ایسا ہے تو آقا کیسا ہوگا؟ اگر آقا منبر پر بیٹھ کے یہ کہہ دے سلونی سلونی تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. غلام ثابت کرتے ہیں ہمیں پہچانو اور آقا تک جاؤ. پیڑ کے نیچے آم کا درخت ہے، آم کا، اس کے نیچے جو پھل ہوگا وہ آم ہی ہوگا نا. ہائے ہرے میں کیا کہہ رہا تھا. کسی نے لا کے بیر ڈال دیا، بیر آم کے درخت کے نیچے ڈال دیا، اور کہنے لگا کہ یہ تو یہی آم ہے. ارے غور کریں بھائی، یہی آم ہے. ارے وہ کبھی بھی آم نہیں بن سکتا. بیر بیر رہے گا، آم آم رہے گا. یا مجھ سے پیش و خطیب مولانا وہاب صاحب نے خطابت فرمائی. ان کے والد بزرگوار بہت بڑے خطیب تھے، نامی خطیب تھے. مولانا کرار حسین صاحب وائس بہت بڑے خطیب تھے. ان کا ایک جملہ سن لیں کہ گلاب کے پودے کے نیچے کسی نے نیم کی پتی ڈال کے کہا یہ گلاب ہے، تو فوراً عقل مندوں نے کہا یہ گلاب ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ گلاب اور ہوتا ہے. یعنی میں جملہ عرض کر دوں، اگر برا نہ مانے تو جملہ عرض کر دوں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بس مل جل کے صلوات پڑھے بہت یاد رکھنا. جملے کو نتیجہ دوں گا. گلاب کے پودے کے نیچے کسی نے لا کے نیم کی پتی ڈالی اور کہنے لگا یہ گلاب کی پتی ہے. اسے کسی نے رگڑ کے ہاتھ پہ کہا یہ گلاب کی ہے ہی نہیں. اچھا گلاب کے نیچے کسی نے نیم کی ڈالی اور نیم کے نیچے گلاب کی ڈال دی. کہنے لگے یہ صاحب نیم کی پتی ہے، نہیں گلاب رہے گا. ارے دور لے جا رہا ہوں. اگر کسی درخت کے نیچے کسی اور پتے کو ڈال دیا جائے تو وہ نہیں بن جائے گا. پہلوے رسول میں کتنا بھی دفن کر لو، جو گلاب ہے وہ گلاب رہے گا. صلوات پڑھے اللہ اکبر. بھائیو ثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں کو جما دے گا، تمہارے قدموں کو جما دے گا. سوچے تو صحیح، ہمارے قدم آج تک میدان سے نہیں اکھڑے.
ہم کل بھی مجاہد تھے، آج بھی مجاہد ہیں اور قیامت تک مجاہد رہیں گے، اس لیے کہ ہم چوروں کے وارث نہیں ہیں، امیر المومنین کے وارث ہیں، علی کے وارث ہیں۔ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا جب چھپ چھپا کے زندگی گزار رہی ہے تو ہم بہادری سے سینہ تان کے چل رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے۔ ابھی مجھ سے کہا کسی نے کہ ان کا ذکر کریں، ارے ان کے ذکر کی ضرورت ہی کیا ہے، ہر زبان پہ ان کا ذکر ہے، ہر زبان پہ ان کا ذکر ہے۔ اور کمال یہ ہے، ہماری شجاعت کا کمال یہ ہے کہ ایک لیڈر گرتا نہیں ہے کہ دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے۔ ارے نہیں، غور کرے بھائی، غور کرے، صلوات پڑھے محمد والے محمد ہے۔ ہمارا ایک لیڈر میدان میں گرتا نہیں ہے کہ دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وارث عباس علمدار ہے۔ کیوں؟ جناب عباس علیہ السلام کے تعلق سے یہ تو مشہور ہے کہ مولا علی کی دعا ہے نا؟ تو ایک اندازہ کیجئے کہ امیر المومنین جیسا آدمی اپنے بھائی عقیل سے کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی ایسا خاندان بتاؤ کہ جس میں بہادر ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہو جو بہادر ہو، کربلا میں ذخیرہ ہو میری طرف سے۔ میں آپ سے سوال کروں، کیا مولا عباس کو جناب عقیل سے کم علم تھا؟ جناب عقیل کے پاس کیا علم ہے؟ علی امام ہے، مگر علی چاہتے تھے، یہ جوان سن رہے ہیں نا میری بات کو، جہاں تک مائک کی آواز جا رہی ہے، نوجوان اس پوشن کو، تقریر کے اس حصے کو محفوظ کر لیں کہ مولا علی، جناب عقیل مولا علی سے زیادہ عالم تھے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ہاں، مگر جناب عقیل سے مولا پوچھ رہے ہیں کہ بھائی آپ بتائیں یہ ان سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جوانوں کے لیے پیغام ہے۔ علی چاہتے تھے کہ میرے ماننے والوں کے لیے یہ پیغام رہ جائے کہ زندگی کے فیصلے خود نہ کریں، بلکہ زندگی کے فیصلے بزرگوں کے حوالے کریں، وہ تجربے کی روشنی میں فیصلہ کریں گے۔ جوان جذبات کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہے۔ صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد، بس منزل ہے۔ آپ اندازہ کیجئے تو مولا علی نے، اچھا پھر اس کے بعد جناب عباس علیہ السلام سے فرمایا کہ فلاں خاندان میں، کلابیہ خاندان میں فاطمہ ہے، اسے شادی کر لیں آپ۔ تو انہوں نے پوچھا، بات تو پوری ہو گئی، اب کچھ بات رہ گئی ہے؟ بھئی آپ نے مشورہ لیا، ہم نے دے دیا، بات ختم ہو گئی۔ مگر علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس خاندان کی خصوصیت کیا ہے؟ جناب عقیل نے فرمایا، بھئی یہ تقریر کا اہم ترین جز ہے، جناب عقیل نے فرمایا کہ اس خاندان کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کا کوئی علمدار میدان میں کٹ کے گرتا نہیں ہے کہ دوسرا علم کو سنبھال لیتا ہے۔ تو جہاں علم سنبھلتے رہتے ہیں وہی عباس کے ماننے والے ہیں۔ ہمیں یہ نہ سمجھنا کہ ایک مر گیا تو دوسرا نہیں ہے، ہمارا سلسلہ جاری ہے، غیبت میں بھی بیٹھا ہوا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، غیبت میں موجود۔ مزار شہید پا پائے ہیں، دور دراز سے آئے ہیں، مجلسیں کرنے آئے ہیں، زیارت کرنے آئے ہیں۔ خدا آپ کی زیارت کو قبول فرمائے، خدا ان حضرات کی دعا کو مستجاب کرے وسیلہ شہید میں، اور وسیلہ شہید سے کہ جو اپنے دل میں مرادیں لے کے آئے ہیں۔ مرادیں ہمارے پاس ہے، قبولیت شہید کے پاس ہے۔ شہید نے کیا کارنامہ انجام دیا کہ آج تک شہید زندہ ہے۔ 42 علماء نے قتل شہید کا فتویٰ دیا، 42 علماء،
بادشاہ سے فتوے پہ دستخط لے لیے 42 علماء نے متفقہ طور پہ یہ کہا کہ قتل کر دیا جائے، انہیں قتل کر دیا جائے، ہائے 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 ہائے، انہیں مار ڈالا جائے۔ 42 علماء، ان 42 علماء کی قبر کا نشان آج نہیں ہے، اور جس کے لیے فتوے دیے تھے وہ موجود ہے، وہ موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا مارنے والے مر گئے، مرنے والا آج بھی زندہ ہے، اور ایسا زندہ ہے کہ خود بھی زندہ ہے اور دوسروں کو بھی زندگی دیتا ہے۔ شہید کی عظمتوں کو کروڑوں سلام۔ کیسا شہید، اتنا عظیم شہید۔ آج زیارت برآمد ہوگی، جلوس برآمد ہوگا، اور اسی شہید کے مرقد پر مجلسیں ہیں جہاں جلوس برآمد ہوگا کہ جس شہید کو قتل کیا گیا، قتل کے لیے ظالموں نے 4 سزائیں معین کی۔ پہلی سزا سیسا پگھلا کے گلے میں ڈالا جائے، دوسری سزا گدی سے زبان کھینچی جائے، تیسری سزا 100 درے مارے جائے، چوتھی سزا قتل کیا جائے۔ تاریخ کا بیان یہ ہے کہ شہید کی سزا کا آغاز دروں سے کیا گیا، اور چند ہی دروں میں شہید کی روح پرواز کر گئی، مگر ظالموں نے 4 سزاؤں کو آزمایا۔ ارے سیسا بھی گلے میں ڈالا گیا، گدی سے زبان بھی کھینچی گئی، اور قتل بھی کیا گیا، 100 درے مارے گئے۔ ارے جب دروں کا ذکر آتا ہے تو ایک بیمار یاد آتا ہے۔ کون سا بیمار؟ ارے جو کربلا کا ایسا بیمار جو شام و کوفے تک زنجیروں میں جکڑا ہوا گیا، اور باپ کے لاشے کو دیکھ کے کہتا تھا بابا خدا حافظ۔ شہید کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ شہید علیہ الرحمہ کے لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے آپ کو اپنا بیٹا کہا ہے، آپ کو اپنا بیٹا کہا ہے، آپ فرزند زہرا ہیں۔ یوں بھی فرزند زہرا ہیں کہ نسل سیادت سے ہیں، اور خاص طور پر بی بی نے فرمایا کیسے گوالیار کے اندر جب 3 دن شہید کے لاشے کو پڑے ہوئے ہو گئے، سر کاٹ کے ڈال دیا گیا مزبلے کے اوپر، تو گوالیار کے اندر جو ایرانی تاجروں کا ایک قافلہ آیا ہوا تھا، اور بعض نے لکھا ہے کہ ایک سردار ایرانی تھا، اس سردار نے خواب میں دیکھا کہ بی بی فاطمہ آئی ہے اور فرما رہی ہے آگرے میں میرا لال، اس کا لاشا پڑا ہوا ہے۔ ارے 3 دن تک شہید کا لاشا بے گور و کفن رہا۔ میں کہوں اے شہید، آپ کو یہ بات تو وراثت میں ملی، آپ کے آقا حسین کا لاشا زمین کربلا پر 3 دن تک پڑا رہا بے گور و کفن۔ جزاکم ربکم اجرکم علی اللہ۔ آپ کو خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ آؤ ذکر کرتے ہیں۔ کیا کہا؟ بیٹا کہا۔ ایک اور شخصیت ہے، وہ سردار ادھر سے چلا، ادھر بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو قاضی کے ہم مذہب لوگ ہیں وہ قاضی کے جنازے کو دفن کر دیں۔ 3 دن کے بعد یہ اعلان کیا گیا۔ تو تاریخ کہتی ہے ایک سردار وہاں سے آیا، ایک آگرے میں کوئی شیعہ تھا، اور ایک راجو بخاری کہ جن کا مزار
دھولپور کے نزدیک ایک جگہ ہے باڑی، باڑی میں ان کا مزار ہے۔ راجو بخاری کو بی بی نے خواب میں بتایا، اور راجو یہاں پہ آئے تو ایرانی سردار جب پہنچا ہے تو راجو بخاری شہید کے لاشے کو اپنی گود میں لیے ہوئے بیٹھے تھے۔ ارے مجھے کربلا میں وہ بیمار یاد آ گیا کہ جو اپنے باپ کے لاشے کو لیے ہوئے بیٹھا تھا۔ بابا بی بی نے شہید ثالث علیہ الرحمہ قاضی نور اللہ شستری کو اپنا بیٹا کہا، اپنا بیٹا کہا ہے۔ ہائے ہائے، یہ بیٹا کہنا بہت بڑی بات ہے۔ بی بی جسے بیٹا کہے اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ ارے اس کی حیثیت کو سمجھنا ہے تو ذرا کربلا میں آ جائیے۔ کون؟ ارے عباس دلاور، فاطمہ زہرا۔ کربلا معلیٰ کا ذاکر ہے شیخ کاظم، حرم امام حسین اور حرم جناب عباس علیہ السلام میں مجلس پڑھتے ہیں شیخ کاظم۔ شیخ کاظم نے 8 محرم گزری اور رات آ گئی۔ شیخ کاظم نے خواب میں دیکھا ایک سیاہ چادر اوڑھے ہوئے بی بی آئی ہے اور کہہ رہی ہے شیخ تو میرے بیٹے کے مصائب نہیں پڑھتا؟ تو شیخ نے کہا بی بی کون سا بیٹا؟ تو بی بی نے فرمایا تو میرے لال عباس کے مصائب نہیں پڑھتا؟ تو میرے بیٹے عباس کے مصائب نہیں پڑھتا؟ تو شیخ کہتے بی بی آج 8 محرم تھی، میں نے آج عباس کے مصائب پڑھے ہیں۔ سنیں، جتنی دیر رویا جا سکے روئیں۔ بی بی آج 8 محرم تھی، میں نے آپ کے بیٹے عباس کے مصائب پڑھے ہیں۔ تو بی بی فرماتی ہے اے شیخ تو نے وہ مصائب نہیں پڑھے جو میں سننا چاہتی ہوں، جو مصائب میں سننا چاہتی ہوں تو نے وہ مصائب نہیں پڑھے۔ تو شیخ کہتے ہیں بی بی آج بتا دیجئے آئندہ وہ مصائب پڑھوں گا۔ تو آپ سنیں، بی بی فرماتی ہے شیخ ذرا انصاف کر کہ جب کوئی بلندی سے گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو ٹیک لیتا ہے۔ ہائے میرا لال عباس، اس کے ہاتھ نہ تھے، جب زمین پہ آیا تو منہ کے بل آیا۔ آپ نے غازی کے مصائب سن لیے؟ آپ نے غازی کے مصائب سنے؟ ارے رو رو۔ ارے میرا مولا کے لیے لکھا ہے جناب عباس علیہ السلام کے لیے تاریخوں میں لکھا ہے کہ مولا 2 رکعبہ گھوڑے پر سوار ہوتے تھے، تب بھی آپ کے قدم زمین پہ خط دیتے ہوئے جاتے تھے۔ مگر جنہوں نے غازی کی قبر دیکھی ہے وہ بڑے تڑپتے ہیں غازی کی قبر دیکھنے کے بعد۔ اتنے قداور شخص کا مزار لمبا ہونا چاہیے، مگر ایک عالم دین نے خواب میں دیکھا، مولا عباس سے حکم فرمایا میرے قبر کی تعمیر کرو۔ عالم دین معمار کو لے کے گئے جو قبر بناتا ہے، بس سن سکیں گے، لے کے گئے، اور جب اسے لے کے گئے تو وہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گیا۔ عالم دین نے پانی چھڑکا منہ پر، اور اس کے بعد جب وہ ہوش میں آ گیا تو فرمایا کہ تم کیوں بے ہوش ہو گئے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے تو سنا تھا غازی عباس کا قد بہت بلند ہے، بہت دراز تھا، ارے یہ تو قبر بہت چھوٹی ہے۔ تو عالم دین نے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا عباس کی لاش اتنی پامال ہوئی تھی کہ سید سجاد نے ارے بوریے میں لاش کے ٹکڑوں کو سمیٹا اور دفن کیا۔ آج جو جلوس نکلنے والا ہے، یہ جو جلوس آنے والا ہے، وہ جناب قاسم سے منسوب ہے۔ لاشیں تو عزاداروں بہت پامال ہوئی، سبھی لاشیں پامال ہوئی، مگر 2 لاشیں ایسی تھیں کہ جنہیں لاشوں کی شکل میں نہیں اٹھایا گیا
بلکہ گٹھری کی شکل میں اٹھایا گیا. ایک عباس کا لاشا اور دوسرے جناب قاسم کا لاشا. ہائے قاسم کی لاش پامال ہو گئی اور حسین نے ایک امامے کے ٹکڑے میں قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا اور جمع کر کے جب خیمے میں لا کے رکھا، خیمے میں لا کے قنات کے سہارے قاسم کی لاش کو رکھ دیا گیا. اور پھر حسین نے فرمایا کہ قاسم کی ماں فروہ کہاں ہے؟ کسی نے بتایا کہ فروہ دوسرے خیمے میں ہے. فضہ سے کہا فضہ، اماں فضہ، ذرا قاسم کی ماں کو لے آؤ. اور اب جو قاسم کی ماں سے جناب فضہ نے کہا بی بی چلیے، قاسم کا لاشا آ گیا. اور فضہ نکلنا چاہتی تھی کہ قنات سے ٹکرا گئی. فضہ نے تڑپ کے کہا اے بی بی. قاسم کی ماں فروہ جیسے قنات سے ٹکرائی، فضہ نے کہا بی بی دروازہ ادھر نہیں ہے. تو گھٹی ہوئی آواز نکلی اے اماں فضہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے. ارے میرے قاسم کا لاشا کہاں ہے؟ فضہ نے ہاتھ پکڑا. ہاتھ پکڑ کے فضہ نے خیمے میں لا کے ایک گٹھری کے پاس کھڑا کر دیا. جیسے گٹھری پہ نظر پڑی اور فضہ سے سوال کیا ام فروہ نے کہ اب تک جتنے جنازے آئے تھے وہ سب یہاں رکھے جاتے تھے، میرے لال کا جنازہ کہاں ہے؟ بس زینب آگے بڑھی، اے بھابی یہ قاسم کا لاشا. ارے ماں گٹری سے لپٹ گئی. اے میرے لال تیرا جسم پاک